والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب له القوة جميعا وهو شديد العذاب أشهد أن لا إله إلا الله والمحروم من عصاه والخاسر من سلك غير طريقه والذليل من خضع لغيره وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم تسليما كبيرا كثيرا وطويلا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء انسانیت کے رہبر و رہنما امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی ہی برکت والی یہ کتاب ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے قرآن کی صاحب قرآن کی بہت عظمت ہے، قرآن کی زیر زبر میں، اس کے حروف میں، اس کے لفظوں میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، رب کی طرف سے یہ پیغام ہے، انسانیت کی رشد و ہدایت کا یہ ذریعہ ہے، دکھوں میں یہ سکھ فراہم کرتا ہے، غم اور پریشانیوں میں یہ آسانی والی کتاب ہے، لاچارگی اور بے بسی میں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو مضبوط کرنے والی یہ کتاب ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ بڑی بڑی مثالیں دے کر لوگوں کے سامنے اپنے نظریات اپنے افکار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اصلاح کی غرض سے۔
ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ کلام اللہ ہے اور ہم اس کی عظمت کو، شان کو، رفعت و بلندی کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اندھیروں سے نکال کے روشنی کے راستے پہ کھڑا کرتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب جہنم سے بچا کر جنت کی وارث بناتی ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے انسان کو رفعت و بلندی، عزت و عظمت ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے معاشروں میں مثالیں دی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے ایک جملہ کہا اور اس ایک جملے پہ اس کو کتنے لائکس ملے، اس کے ایک جملے نے اس کی عزت کو کس طرح چار چاند لگا دیے۔ اس کا ایک جملہ دنیا والوں نے اس کو اس انداز کے ساتھ لیا، اپنی گاڑیوں پہ لکھوا دیا۔ اس ایک جملے نے معاشرے میں رہنے والے انسانوں میں اس کو عزتوں سے نواز دیا۔ اس کا فلاں فلاں جملہ دنیا کفر کے سینوں میں کھٹکتا ہے۔ آج کی زندہ مثالیں، دو جملے، ایبسلوٹلی ناٹ، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ان جملوں کے پیچھے دنیا نے بہت کچھ کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ تو انسانوں کا کلام ہے جس کی وجہ سے اتنی عزت و عظمت ملتی ہے۔ یہ رب کا کلام ہے جو اس کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ ذرا سوچئے اس کو اللہ کتنی عظمتوں سے نوازتا ہوگا۔ ہم نے اس کلام کو ثانوی حیثیت پہ رکھا ہے اور لوگوں کی باتوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، علیکم بالقرآن، لوگوں اس قرآن کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ، یہ عقل کا فہم ہے، وَنُورُ الْحِکْمَةِ، یہ حکمت کا نور ہے، وَيَنَابِيعُ الْعِلْمَ، یہ علم کا چشمہ ہے۔ آج کتنے ہیں جو اس چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں؟ آج کتنے ہیں جو حکمت بھرے نور سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں؟ آج کتنے ہیں جنہوں نے اس قرآن سے فہم کو حاصل کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر فرد واحد کو دیکھا جائے جس نے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے یا جو قرآن سکھاتا ہے، کائنات کے تمام انسانوں میں سے انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد اگر کوئی عزت و عظمت والا اس کائنات میں ہے تو وہ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے والا ہے، قرآن کی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ دنیا والوں کے جملے ہمیں یاد ہیں، اللہ کی کلام ہمیں یاد نہیں ہے۔ دنیا والوں کی باتوں کے پیچھے ہم اپنے نظریات، افکار، اپنے منہج کو بھلا بیٹھے ہیں، قرآن و سنت کا منہج ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اجتماعی بنیادوں پہ فرمایا، لوگوں اگر چاہتے ہو قوموں کو عزتوں سے نوازا جائے تو پھر میرا فرمان یہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزتوں سے، رفعتوں سے، بلندیوں سے نوازتے ہیں، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے، مختصر وقت ہے،
جلدی جلدی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے, لیکن اس محبت کا عالم یہ ہے, کئی سالوں کی زندگی ہم دنیا میں گزار چکے ہیں, قرآن ہمیں نہیں آتا, ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی, اگر سیکھنے کی کوشش کی ہے تو ایک دو بار, پھر اس کو چھوڑ دیا ہے, لیکن دنیا کے کام کاج کو ایک بار نہیں آتا تو 1000 بار کرتے ہیں, سیکھ کے دم لیتے ہیں کہ یہ مجھے آتا کیوں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا محبوب بنا لے, ایک ہے اللہ اور اس کا رسول اسے اپنا محبوب بنائے, ایک ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, رسول اللہ سے بڑا پیار ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو اس کو پسند کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کروں, رسول اللہ سے پیار کروں, فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ, اس کو چاہیے اس قرآن کی تلاوت کیا کرے, پھر یہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوگا کہ میں جو دعویٰ رکھتا ہوں اللہ سے بڑی محبت ہے, رسول اللہ سے بڑی محبت ہے. اگر رب سے محبت ہے تو پھر کلام اللہ سے پیار کر, کلام اللہ کی تلاوت کر, اس کے مطابق اپنی زندگی سنوار لے, اللہ کا تقوی پیدا کر لے, احکامات کی اقتداء کر, سنتوں کا احیاء کر, سیرت نبوی کے مطابق زندگی بنا لے. رب کعبہ کی قسم تو اپنے دعوے میں سچا ہو جائے گا, پھر زمین پہ تو اللہ سے پیار کرے گا, عرش بری پہ رب العزت تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے. پھر اس سے بھی آگے بڑھیے, اس کی اتنی عظمت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان للہ اہلین من الناس, فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خاص ہیں. ساری انسانیت اللہ کی پیدا کردہ ہے, ہر انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, لیکن ان انسانوں میں سے بھی کچھ اللہ کے خاص چنیدہ ہیں جن سے اللہ کو بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے. صحابہ جو ہر وقت اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے والے, رہنے والے, نبی کائنات کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اپنے سینوں میں سما لینے والے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لینے والے. من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کون ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اہل القرآن و اہل اللہ خاصہ, قرآن والے یہ اللہ کے خاص ہیں. جو قرآن والا, کون ہے قرآن والا؟ دعویٰ تو ہر ایک کا ہے, تمام مسلمانوں کا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں. نہیں, قرآن والے صحابہ کرام تھے, اور آج بھی قرآن والا وہ ہے جس کی زندگی قرآن کے مطابق ہے, جس کی عبادتیں قرآن کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہے, جس کی ریاضتیں, جس کی مناجات, جس کا پکارنا, جس کا اٹھنا بیٹھنا, ذکر و اذکار کرنا, والدین کا ادب و احترام کرنا, چھوٹے بڑوں پہ شفقت کرنا, جتنے بھی اللہ کے قرآن میں احکام موجود ہیں, تمام احکام کو ماننے والا یہ اہل قرآن ہیں. یہی اللہ کے خاص بندے ہیں. یہ دنیا پہ قرآن کی تلاوت کر کے رب سے پیار کرتا ہے, عرش بری پہ بیٹھ کے رحمان ان کو اپنا بنا لیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن والا وہ ہے جو اس قرآن کو گھول کے پی لے, جو اس قرآن کو اچھے غلاف میں لپیٹ لے, جو اس قرآن کو صاحبان کے بنیاد پہ اپنی بیٹی کے سر پہ کرتے ہوئے بیٹی کو نیچے سے گزار دے, یا بیٹی کو جہیز میں دے دے,
قرآن کھول کے نہ دیکھے کوئی پرواہ نہیں، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کا عمل، اس کا کاروبار سود پہ مبنی ہے، اس کا عمل قرآن کے خلاف ہے، قرآن اس کے ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے لیکن قرآن کے مطابق اس کا عمل نہیں، رہنا سہنا نہیں، اٹھنا بیٹھنا نہیں، چلنا پھرنا نہیں، اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے، دکان کو رب سمجھتا ہے، کاروبار کو رب سمجھتا ہے، کھیت کھلیان کو رب سمجھتا ہے، اللہ اکبر کی صدا پہ سب کچھ چھوڑ کے نہیں آتا ہے، یہ خواہشات کا پجاری ہے، یہ قرآن والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم قرآن والے تو وہ تھے جنہوں نے ایک ایک آیات کو سنا تھا، زندگیوں میں انقلاب آ چکا تھا، تبدیلی آ گئی تھی، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے ہو گئے تھے، محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، پھر آیات سنتے جاتے تھے، ان کو عملی جامہ پہناتے جاتے تھے۔ یہ ہے اہل قرآن، یہ ہے اللہ کے خاص لوگ، یہ خاصیتیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں میں جو اللہ کے خاص ہیں۔ ہم بات تو قرآن کی کریں گے لیکن قرآن کو مانتے نہیں۔ مولانا آپ کی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں لیکن آپ کو کیا بتاؤں، مصروفیت اتنی زیادہ ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ کیا اللہ نے تجھے کہا کہ دنیا میں سارا وقت لگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، یہ اسباب ضرورت کی بنیاد پہ حاصل کر لے، رزق کا ذمہ میرے پاس ہے، تیرا رزق زمین سے نہیں آتا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں سے رزق کے وعدے اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں میری بھی کوئی پہچان ہونی چاہیے، میرا بھی تعارف ہو، میرا بھی تذکرہ ہو، دنیا مجھے بھی جانتی ہو۔ اللہ کی قسم، آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کو اور تلاوت قرآن کو اپنے لیے لازم کر لو، اگر اس کو لازم کر لو گے آسمان میں تمہارے لیے یہ بادیں نسیم ہوگی اور اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تیرے تذکرے ہوں گے، تیرے چرچے ہوں گے، تجھے اللہ عزتوں سے نواز دے گا، شان و شوقت عظمت اللہ تیرا مقدر بنا دے گا، دنیا تجھے پہچانتی ہوگی، تیرا تعارف یہ ہوگا یہ قرآن کا قاری ہے، یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، اس کو اللہ کے قرآن سے محبت ہے، پیار ہے۔ لیکن اگر تو نے اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت صحیح معنوں میں نہ کی تو دنیا میں جتنا بھی مقام رکھتا رہے تیری عزت اچھے لفظوں کے ساتھ اللہ اس زمین پہ نہیں کروائیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کی زبان ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی زبان کو سمجھتے کیا ہے؟ امریکی صدر کا جملہ ہو بڑا پک کرتے ہیں ہم، کسی وزیر مشیر کی بات ہو بڑی ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، کسی صدر کی بات ہو ہم اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ لیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے قرآن سے پیار کیوں نہیں؟ یہ بھی تو رب کی باتیں ہیں، یہ ہمارے کانوں میں کیوں نہیں گونجتی؟ یہ ہمارے سینوں میں کیوں نہیں آتا؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ ایک اللہ کا بندہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار کہے، دنیا کہتی ہے کمال کر دیا اس نے۔ ایک تو ہے جو ہر نماز میں کتنی بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذرا سوچ فرق کیا ہے؟ کیا کبھی نہیں کوشش کی ہم نے؟ اللہ نے عقل دی ہے تمہیں، فہم و فراست کا مالک بنایا ہے۔ اللہ کی قسم کائنات کی ساری عزتیں جوتی کی نوک پہ ہیں۔ ایک غریب کسان کا بیٹا رب کے قرآن سے پیار کر لے، پورے گاؤں کے وڈیرے مل کے اس کے سامنے کوئی احترام نہیں رکھتے، مصلے کا وارث ہوگا تو وہ جو قرآن کا حافظ ہوگا۔ اللہ تیرا تعارف کرواتا ہے، تیری پہچان کرواتا ہے۔ اگر ایک بندہ چند لمحوں کے لیے قرآن کے الفاظ ادا کر کے
اپنا تعلق قرآن سے ظاہر کر دے، اس کو اتنی عزتیں مل جائیں۔ اگر تو روز قرآن کی تلاوت کرے تو ذرا سوچ اللہ تجھے کتنا مقام دے گا۔ احساس کیجئے، واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانا روز ہمیں یاد رہتا ہے، فیس بک پہ پوسٹ کرنا روز ہمیں یاد رہتا ہے، جب تک ہم 1 گھنٹہ نیٹ پہ بیٹھ نہ جائیں ہمیں چین نہیں آتا۔ رب کعبہ کی قسم، جس کا پیکج ختم ہو جائے اتنی بے چینی ہوتی ہے اس کو، رات کو نیند نہیں آئے گی، دوست کو فون کر کے کہے گا پیکج لگا دے۔ کیا کبھی فون کر کے مسجد کے قاری کو بھی تو نے کہا ہے قاری صاحب میں فارغ ہوں، میرے پاس وقت ہے، آ نہیں سکتا، میں پیکج کرواتا ہوں، مجھے 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سکھا دیں؟ کبھی اپنے معلم کو پیکج کروا کے دے، پھر دیکھ تیری زندگی میں انقلاب آتا۔ کبھی 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے قرآن کو دے کے دیکھ، اس کی تلاوت کر، اس کو سمجھ کے پڑھ، اللہ کی قسم تیری زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی محبت مقام حاصل کر لے۔ لیکن کون کرے یہ؟ کون کرے یہ؟ قاری صاحب یہ آپ کا کام ہے، مولانا یہ آپ کا کام ہے، پھر باتیں بھی علماء کو، پھر پریشانیوں کے سامنے، پھر معاشروں میں بے حیائی عروج پہ۔ اللہ کی قسم اس قرآن نے تیری میری عزت و عظمت کو بیان کیا، اس قرآن نے ہمیں غیرت و حمیت سکھلائی ہے۔ یہ میرے بوڑھے بزرگ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی سوچے بیٹھ کے آج تمہاری اولاد اگر احترام تمہارا کرتی ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، رب نے ان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، اس اسلام کی برکت کی وجہ سے آج بوڑھے بزرگوں کا یہ احترام کرتے ہیں، ورنہ جا کے دیکھ کتنے تمہاری طرح کے بوڑھے بزرگ ہیں جو اولڈ ہوموں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ناموں پہ مال بٹور رہے ہیں، کتنے ہیں وہ؟ کبھی نہیں سوچا ہم نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن پر تاثیر کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، تقوی پیدا کرتی ہے، عاجزی انکساری پیدا کرتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جہنم کے تذکرے ہوں۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، یہ واہ واہ سبحان اللہ پہ لگی ہوئی ہے، اور اب تو اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ پہلے بیلے تیسری دنیا کروایا کرتی تھی، آج ممبر و محراب پہ جب تک ویل نہ ہو، پیسے نہ پھینکے جائیں، مولوی صاحب کو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، اس کی تقریر پھبتی ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، جہاں ہم کہتے ہیں نا جی فلاں فلاں کام میں علماء کی بڑی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نا انصافیاں ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی عزت کو کم کرنے میں علماء کا جہاں پہ کردار ہے وہاں پہ عوام الناس کا بھی کردار ہے، جہاں شریعت کی تضحیق میں عوام کا کردار ہے وہاں ایسے لوگوں کا بھی کردار ہے۔ ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا؟ آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کیوں ہے؟ کیا مسلمان کم ہے دنیا میں؟ کیا دولت کم ہے ہمارے پاس؟ کیا زمین جائیداد مربوں کے مالک نہیں؟ کیا بینک بیلنس کوٹھی بنگلے گاڑیاں ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہمارے جوانوں کے سینے چوڑے نہیں ہیں؟ کیا ان کے کباب مضبوط نہیں ہیں؟ پھر بھی ظلم و ستم کی چکی میں کیوں پستے ہیں؟ ہماری معیشتوں کا برا حال کیوں ہے؟ اس لیے ہم نے سب کچھ کیا، ایک کام نہیں کیا، اپنے تعلق کو رب کے کلام کے ساتھ مضبوط نہیں کیا، چکی میں پس رہے ہیں ہم۔ مسجد میں آئیں گے تو ہمارا یہ جملہ ہوگا اللہ کے گھر میں امن ہونا چاہیے، یہاں پہ سکون ہونا چاہیے، قاری صاحب ایسی تلاوت کریں کہ ہر پیچھے کھڑے ہونے والے کو اس طرح کا لطف آئے کہ وہ کہے کہ کمال کی تلاوت ہے، اس کے دل پہ اثر کر جائے۔ لیکن گھر کے سربراہان، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کبھی ان کو بھی رب کے قرآن کی تلاوت سنائی ہے؟ کبھی ان کو بھی ترجمہ سنایا ہے؟
میری بیٹیاں بیٹوں، میری بیوی، میری اماں جان، میری پیاری بہنیں، میری ضرورتوں کا خیال رکھنے والوں، آؤ بیٹھو، روزانہ کا معمول بنائیں، 15 منٹ قرآن کا، 15 منٹ حدیث کا گھر میں درس دیں گے۔ اللہ کی قسم دیکھنا اللہ تیری عزت کتنی بڑھاتا ہے، تیرے گھر میں رحمتیں برکتیں کیسے آتی ہیں، تیرے گھر کا ماحول کیسے تبدیل ہوتا ہے، تیرے گھر کا ماحول اسلامی کیسے بنتا ہے۔ ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں واللہ میرا تو سینہ جلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے معاشروں میں اسلامی انقلاب تب آئے گا جب اسلامی وجاہتوں والے لوگ اقتدار میں آئیں گے۔ اگر اقتدار میں نہیں آئیں گے تو کیا ہم اپنے گھر کا ماحول کفر پہ مبنی رکھیں گے؟ ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہم اپنے گھر میں اسلام نہیں لا سکتے؟ جن پہ میرا کنٹرول ہے، کیا ان کو میں اسلام کی تعلیم نہیں دے سکتا؟ کیا ان کے سامنے میں قرآن پیش نہیں کر سکتا؟ ایک دن بچہ ٹیوشن سینٹر نہ جائے، اسکول سے چھٹی کر لے، باپ بھی ناراض ہے، اماں بھی روٹھی بیٹھی ہے اور انداز اس طرح کا ہے، بیٹا آج تجھے ناشتہ نہیں دوں گی۔ ماما کیوں، کیا ہوا ہے؟ آج تو ٹیوشن پہ نہیں گیا، دیکھنا بابا تمہارے آئیں گے، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، تجھے پیسے کون دے گا؟ کیا کبھی اس طرح قرآن کو پڑھانے کے لیے بھی تو نے کیا ہے؟ کبھی سوچئے تو صحیح۔ انداز بدل گئے ہمارے، ترتیبیں ہماری مختلف ہیں، نظام الاوقات نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ امن کیسے آئے گا؟ سکون کی نیند کیسے سوئیں گے؟ عزتوں غیرتوں کی حفاظتیں کیسے ہوں گی؟ ہر گھر میں ڈکیٹیاں، چوریاں، رہزنیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم اس گھر میں قرآن جب پڑھا جائے گا تو کبھی اس طرح کے معاملے نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی تو انسان اس پہ صابر شاکر ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سورۃ طور کی چند آیات کی تلاوت سن رہے ہیں، جب قرآن کا قاری اس آیت پہ پہنچتا ہے ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا جو عذاب ہے وہ حق ہے، وہ واقع ہو کے رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ تک بیمار رہے، طبیب آتے رہے، نبضیں پکڑ کے دیکھتے رہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری کیا لاحق ہے۔ نبضیں بتاتی تھی کہ عمر کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم عمر کہتے تھے لوگوں اللہ کے اس قرآن کی آیت نے مجھے اتنا ڈرا دیا ہے کہ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا۔ آج تو ہم کینسر کی وجہ سے بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، آج تو ہیپاٹائٹس اور شوگر کی وجہ سے بستر علالت پہ پڑے ہوتے ہیں، آج تو ہر گھر میں ہر تیسرے فرد میں قسمہ قسم کی بیماریاں ہیں، لا علاج بیماریاں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم جتنی بھی بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں، یہ قرآن شفا ہے۔ تو اس قرآن سے پیار کر، اس کو گھر میں پڑھنا شروع کر، اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کر، اپنے نظام الاوقات میں ترتیب دے۔ اتنے منٹ، اتنے گھنٹے میں قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، اس کے مطابق زندگی کے ایام گزاروں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تیرے رب کی سچی کتاب ہے، جیسے ڈاکٹر کے کہنے پہ تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اس سچی کتاب میں اللہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے لیے اس قرآن کو شفا بخشا بنایا ہوا ہے، اس قرآن سے شفا حاصل کر لے۔ ڈاکٹر کہیں گے بیماری لا علاج ہے، یہ رب کا کلام کہتا ہے کائنات کی کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، قرآن لوگوں کے لیے شفا بنا دیا اللہ نے۔ تو قرآن کو پڑھنا شروع کر، اگر تجھے شفا ہو گئی تو یقین کرنا یہ رب کی سچی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر شفا نہ بھی ہوئی تو یہ یقین کرنا میرے رب کی آزمائش ہے، اللہ مجھے اس آزمائش میں مبتلا کر کے دنیا کی زندگی کے سارے گناہ دنیا میں معاف کر کے میری آخرت بہت بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ابھی سوچ تو صحیح، آج میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے یہ بوڑھے بزرگ، اللہ کی قسم آپ کہتے ہو یا ہمارے آج کے نوجوان، بڑے بڑے نوجوان ہیں، دنیا کی بڑی تعلیمیں پوچھئے، بھائی آپ نے قرآن پڑھا؟ جی نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ بس وہ میں ایک مرتبہ گیا تھا مسجد میں،
وہ کچھ قاری صاحب کا لہجہ سخت تھا، کچھ مجھے اچھی طبیعت نہیں لگی، کچھ میرا بھی رویہ ان کے ساتھ ایسا تھا، پھر میں پڑھ نہیں سکا۔ پھر دوبارہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہو بابا جی، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یار میرا ذہن وہ موٹا ہے، میں زبان کو حرکت دیتا ہوں لیکن یہ چلتی نہیں ہے۔ بابا جی قبرستان میں بیٹھ کے تاش کھیلتے ہو، 4 گھنٹے قبرستان میں بیٹھ کے بوڑھے بزرگوں کے پاس حقے کی مجلس پہ بیٹھ کے اتنے گھنٹے تمہاری زبان چلتی ہے، دن رات محلے والوں کی، خاندان والوں کی غیبتیں تم کرتے تھکتے نہیں ہو۔ قرآن پڑھتے ہوئے تیری زبان کو کیا ہوتا ہے؟ دماغ موٹا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب نے نہیں کہا، نہ نبی کائنات نے کہا زبان لڑکھڑاتی ہے تو قرآن چھوڑ دو۔ زبان لڑکھڑاتی ہے، غیبتیں نہیں چھوڑتے، زبان لڑکھڑاتی ہے، کھانا نہیں ترک کرتے، دماغ موٹا ہے، دولت کمانے کے ذریعے بے شمار ہیں تمہارے پاس، قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یاد رکھ لو، زبان لڑکھڑاتی ہے، اٹک جاتے ہو، دماغ موٹا ہے، پڑھ نہیں پاتے، تم ایک مرتبہ نہیں 2 بار پڑھتے ہو۔ وَهُوَ شَاقُ اللَّهُ اجران، تیرے زبان پہ قرآن پڑھنا وہ شاق گزرتا ہے۔ یہ شاق گزرنا رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی زبان قرآن پڑھتے ہوئے اٹک رہی ہے، یہ کوشش کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو، پڑھو نہیں، زبان اٹک رہی ہے، دماغ موٹا ہے۔ اچھا دماغ موٹا ہوتا ہے، تمباکو کی 36 قسمیں ہو تو وہ یاد ہوتی ہیں سب سے اچھا کون ہے، سبزی کی فلاں قسم بیج کون سا اچھا ہے، کیمیکل کون سا لگائیں گے، کون سی جناب ہل چلاتے ہوئے کیمیکل ڈالنی ہے، بعد میں کون سی ڈالنی ہے، یہ سب پتہ ہے۔ لیکن قرآن پڑھتے ہوئے دماغ بھی موٹا ہوگا، زبان بھی لڑکھڑاتی ہوگی۔ میرے بھائیوں احساس کریں، اللہ کی قسم احساس کریں، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہے، فحاشی عریانی۔ آج آپ دیکھ لیں منبر و محراب پہ لوگ آئیں گے، اللہ کے گھروں کی زینت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بنیں گی، لیکن اس انداز کے ساتھ آئیں گی جیسے کوئی پارلر پہ تیار ہو کے دلہن آ رہی ہوتی ہے۔ کہاں جا رہی ہے بہنا؟ تیرا بدن خوشبو سے معطر ہے، اتنا کچھ تو نے کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں جا رہی ہوں، بیٹھ کے قرآن نہیں سنیں گی، نہیں سمجھیں گی، اوپر بیٹھ کے وہ سارے دکھ سکھ، بہو ساس کی غیبتیں، ساس بہو کے تذکرے کر رہی ہوگی، گلی محلے کی ہمسائیاں وہ ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہی ہوں گی، اتنا میک اپ کر کے آئی ہیں کہاں پہ؟ اللہ کے گھر میں۔ علماء آ رہے ہیں، قرآن سکھائیں گے، سنائیں گے، ہمارے کانوں میں آواز آئے گی لیکن ہم نہیں سنیں گی، کیوں؟ اس لیے ہماری زبان خاموش نہیں ہوتی۔ پھر جب گھروں میں جائیں گے وہی پریشانیاں، وہی غم، وہی دکھ، وہی مصیبتیں۔ آخر کیوں ہے ایسا؟ کبھی سوچئے؟ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں بتائے گا، کیوں؟ لوگ کہیں گے حالات نہیں ہیں، وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں، اب اس طرح کی گفتگو نہیں چلے گی، میٹھی میٹھی گفتگو کر، پیار پیار کی کر، تاکہ اس قوم کو سمجھ آئے، یہ تیری بات کو پسند کریں گے تو مانیں گے۔ مجھے بتائیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو رب کی سچی کتاب کی باتیں پسند نہیں ہے؟ کیا ان کو قرآن سے نکال دیں؟ کتنے سود خور ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن سود چھوڑتے نہیں؟ کتنے زانی بدکار ہیں، کتنے کی بچوں کے ختنوں کے موقع پہ، عقیقے کے موقع کے اوپر، شادی بیاہ پہ، مہندی پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ کہا ہے اس قرآن میں؟ نکال دیں پھر قرآن سے۔ بشیر بھی بنیے، نذیر بھی بنیے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، آگ دہک رہی ہوگی، حشر کا میدان سجا آئے گا، کائنات کے لوگ گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں شرابور ہوں گے، ریاکاری، دکھلاوے، تکبر، حسد، بغض، کینے، عداوتیں، نفرتیں سینوں میں سجانے والے، اللہ کی قسم ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ جو دونوں کے درمیان مابین باتیں کر کے وہ بھی راضی تو بھی راضی، رحمان چھوٹنے نہ پائے، شیطان روٹنے نہ پائے، اس دن پتہ چلے گا پھر کیا ہوتا ہے۔ احساس کیجئے
نہ رحمان کو چھوڑ سکتے ہیں نہ شیطان کو ناراض کر سکتے ہیں، لیکن ہیں جنت کے طلبگار۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم آج اس دنیا کے چند ٹکوں نے علماء کی زبانیں بند کرا دی، منبر و محراب سے حق کی آوازیں بلند نہیں ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پیار ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، کیا محمد رسول اللہ کو پیار نہیں تھا؟ کافروں کو دعوت دیتے تھے۔ کیا محمد رسول اللہ کو پیار نہیں تھا؟ جو نبی کے صحابہ یا صحابیات جن کو حد کی سزائیں دی گئی، کیا نبی کو پیار نہیں تھا؟ پیار تھا۔ معاشروں کی اصلاح چاہتے تھے۔ کیا شریعت اسلامیہ کو تمہارے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ کیا تو اور میں بہت عقل مند ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا، بچہ 7 سال کا ہو جائے پیار سے سمجھا، اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد میں لا، 10 سال کا ہو جائے سختی سے پیش آ، اس لیے کہ یہ عبادت سے منہ نہ موڑ پائے، رب سے تعلق توڑ نہ پائے، مار کھانی پڑے، مار دینی پڑے، یہ سارا کچھ کر لو، رب کو نہ چھوڑو۔ اب مار سے بچہ بھاگتا ہے، مار سے دنیا ڈرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر گناہ کی دلدل میں اس کو جھونکو گے، جہنم کے راستوں پہ چلتا ہوا جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بنا دے گا۔ اگر تھوڑی سی سختی کر کے جنت کے راستے پہ چلا دو گے، اس کی منزل جنت ہوگی۔ دشوار گزار گھاٹیوں کو صبر و استقامت کے ساتھ عبور کر کے اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ شریعت کو اپنی عقل کے تابع مت کیجئے، اپنی عقلوں کو شریعت کے تابع کرنے کی کوششیں کریں۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے شریعت کو اپنی عقل کے سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں کی؟ اللہ کی قسم آج دنیا میں نہیں ہے۔ لوگ اچھے لفظوں سے ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ کتنے وہ سادہ سے لوگ تھے جنہوں نے اپنی طبیعتوں کو، اپنی ذہنیتوں کو شریعت کے تابع کر دیا، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دیا۔ وہ دہتے ہوئے انگاروں پہ تھے، یا سولیوں پہ چڑھائے گئے، یا ان کے جسموں کے اوپر زخم آئے، یا سینوں میں خنجر پیوست کیے گئے، یا جسموں کو آروں کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا گیا، یا ان کے جسموں کے اندر نیدے پیوست کیے گئے، سب کچھ برداشت کر دیا۔ اللہ کی محبت پہ ذرہ بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ نے ان کا مقام آج بھی زندہ رکھا ہے، آج بھی ان کا نام گونجتا ہے۔ دنیا اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے، کردار پیش کرنا پڑتا ہے، اللہ کے دین کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور یہ سارے جذبے اس قرآن میں موجود ہیں۔ جو قرآن تجھے کہتا جاتا ہے کرتا چلا جا۔ قرآن تجھے امید بھی دلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے مومن بندے، تجھ سے جتنی بھی برائیاں ہو گئی ہیں، جتنی بھی برائیاں ہو گئی ہیں، اللہ کی قسم دیکھو رب کا پیار بھی دیکھو، سختیاں بھی ہیں پیار بھی ہے۔ اور پیار کا انداز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ کہتے ہیں میرے مومن بندو، اگر تم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، خطائیں ہوئی ہیں، تو توبو اللہ، میں رب کی طرف رجوع کر لو، میری طرف رجوع کرو۔ کیسا رجوع کرو؟ توبتاً نصوحا، اتنا پختہ عزم لے کے آؤ، اللہ آج وعدہ کرتا ہوں جتنے میں نے سابقہ گناہ کیے، جتنی غلطیاں دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکیوں میں ہوئی ہیں، اللہ پکا سچا عزم لے کے آیا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم تیرا پروردگار اس کتاب میں کہتا ہے تیری اس توبہ کی وجہ سے تیرے سارے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندو، تم دن رات خطائیں کرنے والے ہو۔ اتنی خطائیں ایک آدمی کی کہ اگر زمین پہ بچھائی جائیں تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں، اگر طے در طے رکھی جائیں تو آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں۔ اتنے بھی گناہ ہوں تو نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ احساس پیدا کر اپنے اندر۔ آج تو غلطی کو غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہر آدمی کہتا ہے جو میری عقل ہے وہی شریعت ہے، جو کوئی اور کہتا ہے وہ دین نہیں، وہ شریعت نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں نے کہا نہیں اور میں مانتا نہیں۔
بات فقط یہی ہے، اگر ہم صرف اپنے آپ کو اس قرآن کے تابع کر لیں، اس کی اتباع کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، اپنی عقلوں کو خواہشوں کو اس کے تابع کریں، ہمارے ہاتھ پاؤں کان ناک ہمارے قدم سب اس کے تابع ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا وعد و نصیحت درس و تدریس سب اس کے تابع ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اتنا راضی ہو دنیا کی زندگی جیسی بھی بسر ہو، ادھر ہم مر جائیں ادھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ احساس کیجئے، احساس ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک چکنی چپڑی باتیں کرنے والا آ کے ہمیں وہ تھوڑے سے میٹھے انداز میں، وہ جیسے کالا رنگ ہو نا کسی کا، تو پارلر پہ چلا جائے وہ کہے کہ میری شادی ہے، اللہ جانتا ہے وہ اس طرح کا 4 گھنٹے کے بعد نکال دیتے ہیں کہ دنیا والوں کی عقلیں نظریں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا وہی چیدہ میدہ ہے، یہ وہی صاحب ہیں، یہ وہی ہے۔ لوگ کہتی ہے واہ واہ کیا بات، اللہ کی قسم آج دل کالے ہوئے پڑے ہیں ان خواہشات کی وجہ سے، ان دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے دنیا کی گندگی کی وجہ سے، گناہوں اور بدعمالیوں کی بنیاد پہ۔ ان تمام زنگوں کو دھونے کے لیے رب کے قرآن سے تعلق مضبوط کر، جیسے جیسے تیرے دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا تجھے عبادتوں میں لذتیں آئیں گی، سیرت مصطفیٰ تجھے اچھی لگے گی، تو اپنائے گا، تیرے گھر کا ماحول درست ہوگا، تیری رب سے محبت بڑھ جائے گی، تو رب کے وقار کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے، نبی ذی شان کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو مستعد پائے گا۔ پھر دیکھ رب کی رحمتوں کے نظارے اللہ کیسے تیری مدد کرتا ہے۔ یہ احساس نہیں ہے۔ ایک آیت چند آیات سنتے تھے اتنا روتے تھے، اللہ کی قسم زبان پہ چند آیات جاری ہوتی تھی ایسے روتے تھے جیسے سینے سے آوازیں آتی تھی چولہے پہ ہنڈیا ابل رہی ہے، ایسے روتے تھے، سینوں سے ایسی آوازیں آتی تھی۔ آج تو قرآن سن کے رونے والے نہیں نظر آتے۔ لیلا مجنوں کے قصے سناؤ، لمبا واقعہ کر کے 2 گھنٹے لگاؤ، 20-30 ہزار ریٹ لگاؤ، عوام کی آنکھوں میں آنسو دلاؤ۔ لیلا مجنوں کے قصوں پہ دنیا روتی ہے اور رنگ اس طرح کا چڑھایا جاتا ہے، دنیا پھر کہتی ہے کمال کی تقریر کی ہے۔ 2-2 ڈیڑھ گھنٹے میں ایک آدھ شاید آیت ہو یا قرآن و حدیث کی کوئی بات ہو، ورنہ دنیا والوں کے واقعات سنا کے اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو چاہیے اس کو وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ کسی کی اصلاح ہو نہیں پاتی، جانے کے بعد پوچھو بھائی کیا سمجھ آئی، کچھ احساس ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ سزائیں ہیں، نماز پڑھو گے تو یہ تمہاری ادائیں اللہ کو پیاری لگتی ہیں۔ جی نہیں، ایسا تو نہیں کہا، پر اس مجمع میں جب میں بیٹھا ہوا تھا اس طرح اس کی آواز کے اندر جادو تھا کہ میں موم ہو گیا تھا۔ عمل نہیں بن پائے ہمارے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو میں نے کہا، سب سے پہلے مجھے، میرے والدین، میرے بہن بھائی اعزہ و اقربا، میری بہنیں بیٹیاں، میرے بیٹے، اللہ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر جتنے بھی سامعین سامعات ہیں اللہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، اساتذہ کی موجودگی میں طلباء جسارت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں اسی طرح علماء کا اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق دیے رکھے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔